انسان کبھی کبھی بہت زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات سے امیدیں چھوڑ دیتا ہے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا کوئی دستگیر نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر تکلیف اور آزمائش اور سہولت اور خوشی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے پریشانی اور مصیبتوں کا حل اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیں، گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی کیفیت بھی پیدا کیجیے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں ہو رہی ہے اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن ہر لمحہ ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرماتے ہیں اور دنیاوی پریشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا اور آپ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو مخلوق خود ہی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ لہذا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیجئے۔ سورہ واقعہ اور سورہ طارق فجر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ استغفار کی کثرت کریں۔ نمازوں کے بعد دعا بھی کیجئے، اور ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر 7 مرتبہ صبح شام اس کو پڑھ لیا جائے گا تو انشاءاللہ تمام پریشانیاں حل ہوتی چلی جائیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام کو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو جو آدمی صبح شام 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی اور غیرہ کا فرمان نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں پڑ گیا ہے اور وہ مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی ایک مجرب عمل ہے، فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہو یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز نفل اشراق پڑھ کر اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں 11 مرتبہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہیے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز نفل اشراق کی پڑھ کر اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں 11 مرتبہ پڑھیں۔ کون سی ہے وہ آیتیں؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن و عافیت مانگے، انشاءاللہ چند روز میں ہی آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت، آپ کی تکلیف دور ہو جائیں گی اور دل کو اطمینان حاصل ہو جائے اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تمام مسائل کا حل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور آپ کو بھی تمام پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔